أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ملک کے معروف قاری جناب قاری محمد فرحان بخش صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی ساعتیں بڑی حسین، بڑی خوبصورت ساعتیں ہیں، اور میں دل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے، اپنے تمام اسکالرز کی جانب سے اور 92 نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے پاکستان کے ایک ایک شہید، پاکستان بننے میں ایک ایک شخص کا جو کردار ہے، ایک ایک ماں، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ، ایک ایک بزرگ، ایک ایک مجاہد، جس نے جو کردار ادا کیا، دام درم قدم سخن، جو کچھ بھی ادا کیا ناظرین، اور آج ماشاءاللہ یہ آزاد پاکستان ہمارے سامنے موجود ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے اپنے تمام اکابرین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان تمام گھرانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی جد و جہد مسلسل سے آج الحمدللہ ہم پاکستان میں موجود ہیں۔ میری جانب سے اور میرے تمام ٹیم کے لوگوں کی جانب سے پاکستان کے قیام کے اس حسین سے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد کو قبول کیجئے۔ ناظرین کرام، میں کہاں سے بات کا آغاز کروں واللہ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ آپ سوچتے کچھ اور ہیں، ادا کچھ اور کرنے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ الفاظ کی بنیاد کرنا چاہتے ہیں کہ میں کس انداز سے اپنے جذبات اور اپنے احساسات کا اظہار کروں، یا کون سے ایسے الفاظ جن کو میں چن کے اس دھرتی ماں کی بات کروں، اس پاکستان کی بات کروں کہ جس نے اپنی ممتا کی چھاؤں میں ہم سب کو سمیٹ کے رکھا ہے۔ آغاز میں کہاں سے کروں ناظرین، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے وہ الفاظ لے کے آؤں کہ میں اپنی اس دھرتی ماں کو خراج تحسین پیش کروں۔ کیسے الفاظ ہوں کہ جن کی بنت کر کے میں اپنی دھرتی ماں کا جو قرض میرے اوپر ہے ناظرین، الفاظوں میں کچھ اس قرض کو اتارنے کی کوشش کروں، اس کو چکانے کی کوشش کروں۔ یعنی ذرا سوچئے ناظرین، یہ تصور کتنا عجیب اور کتنا حسین اور کتنا خوبصورت ہے کہ آج میں اور آپ ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ تصور کتنا طاقتور ترین ہے کہ آج میں اور آپ ایک آزاد ملک کے اندر موجود ہیں۔ یہ تصور کتنا کمال ہے ناظرین، اور کتنا سینے کو چوڑا کرتا ہے اور طاقت بخشتا ہے کہ ہاں، میرا پاکستان، آپ کا پاکستان، ہم سب کا پاکستان ہے۔ آج ہم الحمدللہ آزاد ہیں۔ یہ دھرتی میری ہے، یہ مٹی میری ہے، یہ فضا میری ہے، یہ ہوا میری ہے، یہ لوگ میرے ہیں، یہ شہر میرے ہیں، یہ گلیاں میری ہیں، یہ گھرانے میرے ہیں، یہ محلے میرے ہیں ناظرین۔ میں کہاں سے آغاز کروں واللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ تصور آپ کو لے جا کر کہیں ایسی جگہ کھڑا کر دیتا ہے کہ جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ بس رب کے حضور جھکے رہیں، سجدہ کرتے رہیں، اور اپنے سجدوں کو طویل کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سبز ہلالی پرچم عطا کیا، یہ سبز ہلالی پرچم ناظرین، جس پر میں، میرے ماں باپ، میری آل اولاد، میری نسلیں قربان ہو جائیں، کہ جس سبز ہلالی پرچم نے پوری دنیا میں مجھے ایک شناخت عطا کی ہے، جس سبز ہلالی پرچم نے مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، جس سبز ہلالی پرچم نے مجھے آزادی کا قرینہ سکھایا ہے، جس سبز ہلالی پرچم نے مجھے یہ بتلایا ہے کہ میری اپنی شناخت ہے، میرا اپنا پاسپورٹ ہے، میرا اپنا مقام ہے، میرا اپنا وجود ہے، میری اپنی حیثیت ہے، میری اپنی طاقت ہے، میری اپنی آئیڈینٹی ہے۔ ہاں، میں پاکستانی ہوں، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں پاکستانی ہوں۔ میں اس سبز ہلالی پرچم کا ناظرین قرض اتار نہیں سکتا کہ اس سبز ہلالی پرچم نے مجھے اور میری نسلوں کو مقروض کر کے رکھا ہے، کہ اس سبز ہلالی پرچم کا وجود دراصل اس وجود سے میرا وجود ہے، اس کے وجود سے میری نسلوں کا وجود ہے، اس کے وجود سے میرے گھرانوں کا وجود ہے، اس کے وجود سے ہم تمام پاکستانی جو 22 کروڑ ہیں، جتنے آئے جتنے آئیں گے، سب کا وجود ہے کہ اس سبز ہلالی پرچم نے آج پوری دنیا میں مجھے سر بلند کر دیا ہے کہ میں آزادی سے جی سکتا ہوں، میں آزادی سے جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، میں آزادی سے اپنی بات کر سکتا ہوں۔ مجھے آج کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ کسی مسجد میں کوئی میری آذان پہ پابندی نہیں لگائے گا، آج کسی مسجد میں میری عبادت پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، آج مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا کہ گائے کا ذبیحہ کیوں کیا، آج مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیا کھایا کیا پیا۔ میں اس حد تک آزاد ہوں ناظرین، الحمدللہ مجھے فخر ہے میرے اس سبز ہلالی پرچم پر۔ ناظرین کرام، کتنا حسین موقع ہے اور یہ کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ آج شب جمعہ ہے، آج 27 رمضان المبارک بھی ہے، جب فضا آزاد ہے، جب پاکستان محو پرواز ہے، جہاں ہر طرف آذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں،
جہاں 22 کروڑ پاکستانی آزاد فضا میں آزادی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں صاحب. یعنی ایک جمعے کا دن وہ بھی تھا کہ 14 اگست 1947 تھی, 27 رمضان المبارک تھا, جب اکھنڈ بھارت کا جو تصور تھا, جو اس کا خواب تھا, ہم نے چکنا چور کر کے رکھ دیا, اس کو زمین بوس کر کے رکھ دیا. اس کی قبر پہ ہم نے آخری کیل پاکستان کی صورت پہ ٹھوک دی کہ ہم اکھنڈ بھارت نہیں بنانے دیں گے, ہم پاکستان بنائیں گے, اور ہم نے پاکستان بنایا الحمدللہ. ناظرین کرام, جب نتائج سے بے خوف زندگی کو آزادی کے سپرد کرنے والے آزادی حق کے پرستار قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے گئے, بن کے رہے گا پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لبوں پہ نہیں تھے ناظرین, بلکہ وہ دل سے بلند ہوتے تھے, اور وہ شرمندہ تعبیر ہو چکے کہ چشم فلک نے وہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ قوت ہار گئی اور جذبے جیت گئے, طاقت ہار گئی اور ایمان جیت گیا, فورس ہار گئی اور اللہ پر تیقن جیت گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں مسلمان ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو کر جیت گئے. ناظرین, جب مسلمانان ہند کو ایک طویل جدوجہد کے بعد انگریزوں کی غلامی اور ہندوؤں کے تعصب سے مکمل طور پر نجات مل گئی, اور اسلام کے نام پر خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں خواہش مصطفیٰ کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ پاکستان میرے نبی کی خواہش ہے, ان کی بشارت ہے ناظرین. تو خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ایک ایسی اسلامی ریاست وجود میں آئی جو مدینے کے بعد واحد اسلامی ریاست ہے جو نظریہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوئی. جب پہلی مرتبہ ناظرین آزاد پاکستان میں, آزاد فضا میں نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد کی صدائیں گونجی ناظرین, پاکستان کے لیے سب کچھ لٹانے والوں اور پاکستان کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والوں کی آنکھیں ناظرین اس لمحے, وہ جو 14 اگست کا لمحہ ہے ناظرین, وہ 1947 کا, میں چشم تصور سے محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ آنکھیں جگمگا رہی تھی, جب اپنا سب کچھ لٹا کر بھی وہ لٹے نہیں تھے ناظرین, جو صرف ایک کپڑے کے جوڑے میں ملبوس ہو کر ہجرت کر بیٹھے تھے, جو اپنا سب کچھ پاک وطن کے لیے چھوڑ آئے اور اپنے پیاروں کے لیے قربان کر کے آ گئے. کیوں؟ کہ اس مٹی کی محبت میں, اس مٹی کی محبت میں ناظرین, کہ اس پاکستان میں آئے جو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی اپنے نقشے جملات دینے جا رہا ہوں آپ کو, محفوظ کر لیجئے گا اپنے سینوں کے اندر, کہ اس پاکستان میں آئے جو اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے نقشے کے سینے پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سموئے ہوئے ہیں, جس پاکستان کو ناظرین اہل نظر مدینۃ الثانی کہتے ہیں. پاکستان محض ایک حادثے کے طور پر وجود میں نہیں آیا صاحب, جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان بن گیا, نہیں, ایسے نہیں بنا, پاکستان بنایا گیا ہے. یہ دو ملکوں کے درمیان ایک لکیر نہیں ہے, بلکہ یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, جس کا وجود 27 رمضان المبارک کو یعنی قدر والی رات میں ہونا بنیادی طور پر اللہ کے کارخانے میں اس کی قدر و منزلت کا نشان ہے. ناظرین کرام, جس کے نزدیک آج ہندوستان پاکستان کے درمیان صرف ایک لکیر ہی تو ہے, یہی تو کہا جاتا ہے نا, تو سن لیں کہ بر صغیر میں 1000 سال تک مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے, مگر دریا کے دو کناروں کی طرح رہے, کبھی آپس میں مل نہ سکے. ہندوؤں نے مسلمانوں کو کبھی انسان سمجھا ہی نہیں, ہم تاریخ بتاتے ہی نہیں ہیں صاحب. لوگ کہتے ہیں نا یہ کیوں لکیر کھینچ دی, ارے کھینچی, اس کی وجہ ہے, اس کے پیچھے تاریخ ہے. اس تاریخ سے اگر آشنا نہیں ہوں گے تو تاریخ آپ کو فراموش کر دے گی. تاریخ پڑھو گے تو آئندہ مستقبل میں کچھ کر سکو گے, کہ ہندوؤں نے مسلمانوں کو کبھی انسان سمجھا ہی نہیں, اور آج بھی ہندوتوا کے مت والے انتہا پسند ہندو وہاں مسلمانوں کو جانوروں سے بدتر سمجھتے ہیں. ہندو محلے مسلم محلے, ہندو حلوائی مسلم حلوائی, ہندو پانی مسلم پانی کی تقسیم اتنی مضبوط تھی ناظرین کہ اکبر کے دین الہی سے لے کر نیشنلسٹ کانگریسی علماء تک بھی اس کو ختم نہیں کر سکے. پیر سید نصیر الدین گولروی رحمۃ اللہ علیہ, ناظرین ان کا تذکرہ نہ کروں تو بات مکمل نہیں ہوگی. آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک بڑی کمال بات کہی تھی, اور یہ میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں ان تمام لوگوں کو جو پاکستان کو روحانیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جو پاکستان کو فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھتے ہیں. یہ سیکولرز کے لیے نہیں ہے. جو پاکستان کو گنبد خضرا کے مکین کی خواہش سمجھتے ہیں, یہ ان کے لیے ہے صاحب. سن لیجئے کہ پیر نصیر الدین گولروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک انٹرویو میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بلکہ انٹرویو دیتے ہوئے, کہ تحریک پاکستان کے وقت چند دوسرے علماء کرام اور مشائخ اعظام کی طرح حضرت معین الدین گیلانی المعروف بابوجی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری شخصیت غیر شرعی تھی, اور اسلام کے نام پر جو وہ جدوجہد کر رہے تھے وہ غیر شرعی اس کو محسوس کرتے تھے. لیکن چونکہ ناظرین
میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میرے سرکار علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہے، تو سنیے کہ میرے سرکار نے پھر کس انداز سے اس پاکستان کو بنوایا ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو لیے چلتا ہوں کہ اسی دوران حضرت معین الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے، حاضری دینے گئے، تو وہاں قیام کے دوران ایک مرید نے آ کے آپ سے عرض کیا کہ حضرت رات میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کرسی پر تشریف فرما ہیں، اور آپ کے سامنے ایک میز رکھی ہوئی ہے، اور اس میز کے اوپر ایک فائل موجود ہے۔ چند لمحے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ منظر تبدیل ہوا، اور پینٹ اور کوٹ میں یعنی سوٹ بوٹ میں ایک شخص ملبوس ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ ایسے حاضر ہوا جیسے اسے بلایا گیا ہے، طلب کیا گیا ہے، ایسے حاضر ہوا جیسے کہ کسی کو کوئی کام ڈپیوٹ کیا جاتا ہے، ایسے اس کو طلب کیا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آئے، اور سرکار علیہ السلام نے وہ فائل اپنے دست مبارک سے اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد اس شخص کے ہاتھ میں دی اور فرمایا کہ یہ پاکستان کی فائل ہے، اس مقدمے کو اب تم دیکھو گے۔ اس شخص نے ناظرین جب وہ تصویر دیکھی تو تصویر دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یہی تو وہ شخص ہے جس کو میں نے کل رات خواب میں دیکھا تھا، اور وہ شخصیت ناظرین کوئی اور نہیں تھے، میرے آپ کے جن کو لوگ سوٹ بوٹ میں دیکھتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے وہ فائل، اور فائل دیتا کون ہے صاحب، یہ بھی سمجھ لیجئے، فائل دیتا کون؟ فائل ہمیشہ باس دیتا ہے، سگنیچر کرتا ہے، اپنے دستخط کرتا ہے، اور پھر آرڈرز کی صورت میں دیتا ہے کہ اس کام کو ایگزیکیوٹ کرنا اب تمہارا کام ہے، یعنی ذمہ داری قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کی مسلم لیگ نے نہیں لگائی تھی، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی تھی کہ تمہیں پاکستان کو بنانا ہے، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی بنے گا۔ ناظرین کرام، یہ پاکستان ہے بنیادی طور پہ۔ پنجاب یونیورسٹی کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ تاریخ کے ایک استاد تھے، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا صاحب تعصب، بھائی تعصب آپ کی تاریخ کے اندر گھلا ہوا ہے، میں کیا کروں، وہ زہر وہاں گھلا ہوا ہے، اس زہر کو آپ نکال نہیں سکتے، آپ ایک طرف نہیں کر سکتے، اور آج بھی آپ کو موجودہ صورتحال بتاتی ہے کہ وہ جو زہر گھلا ہوا تھا وہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ تاریخ کے استاد پروفیسر محمد اسلم نے 1995 میں اپنا سفر نامہ ہند تحریر کیا۔ اب یہ ایسا واقعہ ہے ناظرین جس سے آپ کو پوری گتھی سلجھتی ہوئی سمجھ آ جائے گی کہ بنیادی طور پر مسئلہ کیا تھا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مجھے اورنگ آباد جانا تھا، میں راستے میں اتر گیا، ٹرین کے آنے میں ابھی 3 گھنٹے باقی تھے، دن بھر کے سفر نے مجھے بہت زیادہ تھکا دیا تھا، میں رات کا کھانا کھا نہیں سکا تھا، ریسٹورانٹ میں چلا گیا۔ اتفاق سے ایک مسافر جو ٹرین میں میرے برابر والی سیٹ پر سفر کر رہا تھا وہ وہاں موجود تھا، یعنی میرے سامنے تھا۔ میں نے ویجیٹیرین کھانے کا آرڈر کیا، اس نے بھی کھانا منگوایا، ہم بالکل آمنے سامنے میز کے اوپر بیٹھ گئے۔ ذہن میں رہے ناظرین، اب جو بتا رہا ہوں میں ذرا سمجھیے گا اس کو کہ وہ بات کہنے کیا جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم آمنے سامنے میز پہ بیٹھ گئے، اس نے اپنے ہتھیلی پر ایک گلاس پانی ڈالا، پانی کا گلاس ہوگا مثال کے طور پہ، پانی کی بوتل ہے، اس نے ہتھیلی پہ ایک پانی کا گلاس ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اس نے اپنے سامنے میز پر اس انداز سے گرایا کہ اس کے اور میرے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی، یعنی میں پانی لوں اور پانی لے کے جب یہاں کروں گا ناظرین، یا یہاں گراؤں گا میں، تو ایک دیوار جیسی مجھے مطلب محسوس ہوگی کہ جی میں نے ایک لائن ڈرا کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے جیسے اس نے ایک دیوار حائل کر دی، اس طرح وہ ایک مسلمان کے مسموم اثرات سے اپنے کھانے کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کوئی اور شخص نہیں تھا بلکہ اس وقت کا انتہا پسند ہندو تھا ناظرین، جن کے تصور میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا، یعنی ایک ٹیبل پہ بھی وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے۔ ناظرین کرام، بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، اس پاکستان کو، جس پاکستان کو 22 لاکھ جانوں کی قربانیوں کے بعد بنایا گیا ہے، اس کے اندر میرے آپ کے اکابرین کا لہو شامل ہے۔ اس مٹی کو ناظرین، اس مٹی کو خدا کی قسم، خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس مٹی کو مٹی نہ سمجھیے، یہ مٹی تو آنکھوں کو سرما بنانے کے قابل ہے صاحب، اس مٹی کو آنکھوں کا سرما بنائیے۔ اس کے اندر ان ماؤں کا خون شامل ہے کہ جنہوں نے اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو دریا برد کرنا تو مناسب سمجھا، لیکن ہندوؤں کے ہاتھوں میں رسوا ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ اس مٹی کے اندر ناظرین میرے ان بزرگوں کا خون شامل ہے کہ جنہوں نے اپنے سامنے اپنے نوجوان بچوں کو کٹتے ہوئے تو دیکھا، لیکن پاکستان کے نعرے سے راہ فرار اختیار نہیں کی۔ اس مٹی کے اندر ناظرین میری ان بہنوں کا خون شامل ہے جن کی عصمت دری کی گئی ہے، اور اس مٹی کے اندر ان معصوم بچوں کا خون شامل ہے کہ جن کو نیزے کے اوپر چڑھایا گیا تھا۔ لہٰذا یاد رکھیے، اس پاکستان سے غداری مت کیجیے گا، اس پاکستان کے وفادار بن کے رہیے گا۔ یہ پاکستان میرے رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے، میرے رب کے رازوں میں سے،
اب وہ اشفاق احمد علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا نا کہ اس کی مثال صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، چھیڑ چھاڑ کر کے دیکھ لیجئے، جس نے بھی پاکستان کی چھیڑ چھاڑ کی ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گیا، اس کا نام بھی نہیں رہا ناموں کے اندر، اس کا تذکرہ بھی نہیں رہا تذکروں کے اندر۔ یاد رکھیے گا یہ پاکستان میرے رب کی بنت ہے، اس سے وفاداری نبھائیے گا۔ اس پاکستان کی حدود کی محافظت جو لوگ کر رہے ہیں، یعنی افواج پاکستان، ان پر انگلی اٹھانا چھوڑ دیجئے، وہ ہماری فوج ہے، وہ ہماری محافظت کر رہی ہے، وہ ہمارا پرائیڈ ہے، ہمارا فخر ہے۔ جو پاکستان کے لیے جی رہا ہے اور جو پاکستان کے لیے مر رہا ہے وہ پاکستان کا سرمایہ ہے۔ لہٰذا پاکستان کو پاکستان کی پاک استان کی طرح دیکھیں، پاک استان انتہائی پاک رہنے کی جگہ ہے ناظرین، انتہائی پاک۔ اس کو پراگندہ مت کیجیے گا ورنہ کبھی بھی آپ کا تذکرہ تذکروں میں بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں تمہیں لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ خواب گاؤں سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں ہو، دھوپ اتنی تو نہیں کہ پگھل جاؤ گے۔ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے۔ ہم سفر ڈھونڈو نہ رہبر کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے۔ تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کا چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ پاکستان بنے، پاکستانی بنے، پاکستان زندہ باد۔ آغاز کرتے ہیں صاحب، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین بزرگ شخصیت، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، تاریخ پہ ماشاءاللہ بڑی کمال گرے پہ، اور پاکستان پہ جب لکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عشق کے اور محبت کے موتیوں کے ساتھ لکھتے ہیں۔ جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب موجود ہیں۔ اور تیسری شخصیت ممتاز ماہر تعلیم ہے، بہت کمال گفتگو کرتے ہیں، تاریخ پہ بڑی زبردست گرے پہ، جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز قوال، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پرنس آف قوالی کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں، جناب شیر میاداد خان صاحب موجود ہیں۔ تمام آپ کو السلام علیکم اور پاکستان کی، میرے پاکستان کی بہت بہت مبارکباد۔ الحمدللہ۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور آج آغاز کرتے ہیں صاحب، چونکہ ظاہر ہے جمعۃ الوداع بھی ہے ناظرین، اور آخری جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہر مرتبہ ہر سال رمضان دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ موقع دے، ہمیں صحت کے ساتھ موقع دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ تو جمعۃ الوداع پہ بھی بات کریں گے اور قیام پاکستان پہ بھی، تو دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلیں گی، اور ظاہر ہے پاکستان ہے تو جمعہ ہے، جمعہ ہے تو پاکستان ہے، دونوں ہی انٹرلنک کرتے ہیں ناظرین۔ تو آغاز کرتے ہیں، پروفیسر صاحب ذرا بتائیے جمعۃ الوداع سے کیا اس کی فضیلت ہے، کیا اس کی شان ہے، کیا اس کی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ بہت شکریہ جنید اقبال صاحب، آپ نے جس خوبصورت انداز سے ابتدا کی، کیا شاندار منظر ہمارے سامنے ہے کہ قران السعدین ہے۔ 27ویں رمضان، جمعۃ الوداع، دو سعادتیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ واہ۔ اور ان سعادتوں کے جھرمٹ میں آپ نے جس طرح پیار اور محبت وطن کے ساتھ بانٹی ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر آمین، بس آپ دعا فرمائیں، ہماری قوم کو پیار اور محبت کی فضا عطا کر دیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہم متحد ہو کر اللہ کی اس عطا کو، اللہ کے اس احسان کو، اللہ کی اس نعمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں، اس کی قدر کریں اور اپنی پہچان اور اپنے تشخص کو کسی لمحے آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ اللہ۔ جمعۃ الوداع
اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کا میری امت پر خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم کی بدولت ہمیں جمعہ کا دن عطا کیا، جو ہم سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ ٹھیک، کسی کو ہفتہ ملا، کسی کو اتوار ملا، لیکن ہمیں اللہ نے سید الایام عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جمعہ ویسے ہی دنوں کا سردار ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بارے میں پروردگار عالمین نے اپنے پاک کلام میں ایک سورت اسی نام سے نازل فرمائی، سورہ جمعہ۔ پھر اس پروردگار عالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ایک ایک امتی کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کہ اے میرے محبوب کے عاشقو، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کی صدا آئے، جمعہ کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے لپکو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت ترک کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں کوئی علم ہے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب جمعہ کا دن تو یوں ہی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اور اس میں جو شخص پہلے مسجد میں داخل ہوا اس کو اتنا اجر عام دنوں میں ملا گویا اس نے اونٹ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ اللہ۔ اس کے بعد آنے والا گائے ذبح کر کے بانٹنے والا، اس کے بعد آنے والا بکرا ذبح کر کے بانٹنے والا، اس کے بعد آنے والا، یعنی یہ ہر جمعے میں اللہ کا انعام مل رہا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک جس میں کہ ہر نیکی نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر بڑھایا جاتا ہے، تو اہل ایمان کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کی رحمتوں سے جب ہم دامن بھر رہے ہوتے ہیں اور رمضان کے آنے کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس پس منظر میں جب یہ ہم سے جدا ہونے لگتا ہے تو وہ قلوب، وہ روحیں جنہیں نیکیوں سے محبت ہے، ان پر یوں لگتا ہے کہ جیسے پہاڑ گر رہا ہو، قیامت آ رہی ہو۔ اس لیے جمعۃ الوداع کو میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ کسی نے بہار کے گزرنے پر بلبل کو دیکھا کہ اداس بیٹھی ہے، کہا ارے پگلی کیا ہوا؟ چند مہینوں کی بات ہے، بہار پھر آئے گی، اپنی ساری لذتیں سرور ساتھ لائے گی، تو پھر پیارے نغمے گائے گی۔ تو اس کی آنکھوں سے آنسو اتر پڑے، کہنے لگی یہ تو میں بھی جانتی ہوں بہار آتی رہے گی، لیکن اس بات کی کس کے پاس گارنٹی ہے کہ میں اس بہار کے آنے تک موجود ہوں؟ ہائے ہائے ہائے۔ رمضان تو آتا رہے گا، لیکن جمعۃ الوداع جو پیغام دیتا ہے اس کی بنا پر اہل ایمان اپنے دلوں میں ایک فراق، ایک جدائی تصور کرتے ہوئے کہ اتنی بڑی نیکیاں ہم سے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہم سے رخصت ہونے لگا ہے، اور پھر یہ کہ یہ جا کر جب اللہ کے حضور ہمارے اعمال کی گواہی دے گا، ہمارے حق میں دیتا ہے یا ہمارے خلاف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کو اللہ نے یہ عظمت عطا کی کہ اس میں آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس میں آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے، اللہ نے اس میں ایک ساعت ایسی رکھی کہ اس ساتھ میں جب ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعہ یوم مشہود بھی ہے، یوم مشہود بھی ہے، فرشتوں کی سب سے زیادہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری۔ یہ جمعہ کے دن، جمعہ کا تو اجر ہے ہی، اس کے بعد آپ جب جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو عام دنوں میں اللہ تعالی حج کا ثواب عطا کرتا ہے، واہ، عصر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دنوں کا سردار کہا۔ تو ہم ان حالات میں، اس تناظر میں
کہ اللہ رب العزت نے اس دن ہمیں پاکستان بھی عطا کیا 27 اور وہ بھی جمعہ کا دن تھا. اللہ تعالیٰ ان تمام تر نسبتوں کی بدولت ہمارے پیارے ملک کو تا قیام قیامت آمین. اچھا میں نے آگے جا کے آپ سے پوچھنا ہے جمعے کے اعمال کیا ہونے چاہیے, عبادتیں ہم نے کیا کرنی ہے, وہ ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ ہم پروفیسر صاحب سے پوچھیں گے کہ کل آپ نے کیا کچھ کرنا ہے, لیکن سلسلے کو ذرا وہاں سے جوڑتے ہیں جہاں جمعہ ہے اور پھر جمعہ لے کے آیا قیام پاکستان کی نوید. یعنی ایک طرف تو اللہ کی طرف سے انعامات کی نوید جمعے کے دن جمعۃ الوداع, اور پھر ساتھ ساتھ قیام پاکستان. تو پاکستان بننے کا جو پس منظر ہے, پہلے پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے تاکہ جو آج کل ہمارے ینگسٹر ڈیٹیچ ہوئے ہیں نا ان کو پتہ چلے صاحب ایسے نہیں دے دیا کسی نے, بہت کچھ ہم نے دیا. کوئی شک نہیں, بہت بہت شکریہ. پاکستان ایک دن کی کہانی نہیں ہے, یہ 1000 سال کی مسلم ہندو دوستی کی داستان ہے. اور اس میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک ریاست اس بنیاد پر بنائی جا رہی ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ طرح, جیسے حضرت علامہ نے کہا ہے, طرح نومی افغانت اندر ضمیر کائنات. اس سے پہلے عالمی سیاست ہو, خواہ مقامی سیاست ہو, خواہ قومی سیاست ہو, یہ نظریہ اس سے پہلے اتنا ایکٹیو ہو کر نہیں ابھرا. مسلمان گئے ہیں, فاتح ہیں اور حکمران ہیں, یہاں محکوم ہیں اور حکومت لی ہے اس نام پر. اور تائید ایزدی جو ہے جس کا ابھی پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا, آپ نے بھی انٹرو میں ذکر کیا, وہ غزوہ بدر کی طرح ہے. وہ یہ ہے کہ 27ویں شب جمعۃ الوداع, یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں, اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جنہوں نے قیام پاکستان میں جد و جہد کی, جو قیام پاکستان کے وقت ہجرت کر کے یہاں آئے اور اپنا مال جان سب کچھ لٹایا, اور آج اس دیس میں آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آزادی ریاست کی ہوتی ہے اور ریاست ایک نظام چاہتی ہے. وہ نظام جو تھا وہ اس نظام کا آج ذکر ہے. پس منظر پہلے بتائیے پاکستان بننے کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ ایک تو روحانی آپ نے ذکر کیا کہ بھئی رازوں میں سے راز ہے, باؤ جی کا ذکر کیا. پھر حضرت قائد اعظم نے جب ترک سیاست کا فیصلہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے لندن میں سیٹل ہونے کا فیصلہ کیا. ٹھیک, سب احباب نے انہیں پاکستان آنے کے لیے کہا, حضرت علامہ نے بھی کہا, مگر ایک خواب تھا جو فوری طور پر حضرت قائد اعظم کو پاکستان لے کر آیا. 30 کے بعد چلے گئے تھے نا, 1930 کے بعد. اور وہ خواب کیا تھا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں سو رہے ہیں اور انہیں ایسا لگا جیسے کوئی زلزلہ آیا ہے. ٹھیک, وہ جاگے مگر دیکھا سب چیزیں امی جمی سے ہیں, پھر لیٹ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پہلے سے زیادہ زور کا زلزلہ آیا, تو انہوں نے کہا اب تو سارے باہر نکلے ہوں گے, وہ بھی لابی میں آئے, سب سو رہے تھے, یہ بھی سو رہے. ٹھیک, تیسری بار ایسا ہوا, مگر اس وقت جب آنکھ کھلی تو ان کا کمرہ معطر تھا, منور تھا, اور ایک صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں آپ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. مؤدب ہو گئے, درود شریف پڑھا اور سر جھکا کے بیٹھ گئے, کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ محمد علی ہندوستان جاؤ, اللہ, مسلمانوں کی آزادی کے لیے جد و جہد کرو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ معنا جو ہے, اور یہ وہ برکت ہے جو پاکستان کو آج بھی 72 سالہ 74 سالہ یعنی تگ و دو اور کشم کرسی یعنی پریشانیوں کے باوجود ایک امت عالم میں دنیا کی ریاستوں میں نمایاں ترین ہے. جیسے کہ حضرت علامہ نے خود کہا تھا امریکی صحافی کو خطاب کرتے ہوئے, ایڈریس کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے کہ پاکستان از اے پیوٹ آف ورلڈ پالیٹکس, ساری دنیا یہاں پر ہے. دوسرا واقعہ اسی بات کی تائید کرتے ہوئے کہ جیسے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ, اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں کا, زمینوں کا, اور ہمیں مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس نور کی روشنی میں ہم دیکھیں بالکل ٹھیک اپنے معاملات. پاکستان سب سے بڑا معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن مجھے بتائیے پروفیسر صاحب, وہ جو تعصب تھا ہندوؤں کا, وہ جو تعصب تھا اس وقت انگریزوں کا, وہ ذرا پس منظر پر میں چاہ رہا ہوں اس پہ گفتگو کریں. یہ تعصب جو ہے یہ 1-2 دن کا نہیں تھا, جب یہاں مسلمان آئے ہیں یہ اس وقت سے چلا آ رہا تھا. اسی لیے حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جب پہلے غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تھا, اور
لالا سندر لال جو ہیں انہوں نے خود کہا کہ پاکستان جو ہے یہ مسلمانوں کے دلوں میں بعد میں آیا ہے، پہلے ہر ہندو کے دل میں بستا ہے کہ ہندو پانی مسلم پانی. جی آپ گلی میں چلتے ہیں تو دور رہتے ہیں کہ مسلمانوں کا سایہ نہ پڑ جائے. اور وہاں پہ دلت اقوام پہلے ہی اس قسم کے حالات سے گزر رہی تھی کہ مسلمانوں کا اسلام پاکستان کا قیام جو ہے یہ ہندوؤں کی تنگ نظری، انتہا پسندی کا رویہ تھا جس نے بنایا. اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ مسلمان جب آئے تو انہوں نے ہندوؤں سے حکومت لی. بالکل صحیح. مگر ہندوؤں کی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ براہمن جو ہے وہ اپنے آپ کو ہندو مانتا ہے، باقیوں کو مانتا ہی نہیں. بالکل ایسا. اچھا 1928 کے بعد جو نہرو رپورٹ کے بعد اس میں ایکسلریٹر لگ گیا تھا اس تعصب میں، ایسے ہی جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اور اس میں یہ تھا کہ جب انگریز آیا ہے تو کیشو چندر سین جو ہے اس نے کہا کہ آج ہمارے نجات دہندہ 7 سمندر پار سے آ رہے ہیں، وہ بھی آریائی ہے، برہمن بھی آریائی ہے. اور یہ اتحاد جو تھا پھر اس نے آنند مٹھ کی شکل میں، وندے ماترم کے نغمے کی شکل میں آئے، پھر اس کے بعد کانگریس بنی، پھر اس کے بعد یہ اردو ہندی جھگڑا رہا، پھر تقسیم بنگال تھی جو یونائٹڈ بنگال جو تھا جس میں آسام، ایسٹ بنگال اور مغربی بنگال بھی شامل تھا. اور اس کو ہندوؤں نے انتہا پسندی کی وجہ سے ختم کیا. بات آگے بڑھاتے ہیں. ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اب ظاہر ایک تو روحانی پرسپیکٹیو تو ہم نے دیکھ لیا کہ اصل تو بات یہ ہے کہ وہ جو گنبد خضرا کی مکی کا بنیادی طور پہ آرڈر ہے، لیکن جو ویژن قائد اعظم نے دیا وہ ویژن کیا تھا، بنانا کیوں چاہتے تھے پاکستان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت مہربانی، آپ کا چینل کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آج کی اس سعادت کی رات میں آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے حصے کا مقدمہ آپ کے سامنے بھی اور عوام کے سامنے بھی پیش کروں. تو میں اپنی بات کا آغاز چند شعر سے کرنا چاہوں گا. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. یہاں جو سبز اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، خدا کرے کہ نہ خم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو. سر قائد اعظم محمد علی جناح جو جن کے بارے میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ میری نظر میں ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے آپ سپاہی ہیں، سپاہی رہے، اور آپ نے سپاہی ہونے کا حق ادا کیا. اب اگر اندازہ لگائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو شخصیت کی ڈیولپمنٹ ہے، پوری کی پوری ان کی جو شخصیت پوری کی پوری تکمیل تک پہنچتی ہے، اگر دیکھیں تو اس میں جو تہذیبی رنگ آپ کو ملتا ہے وہ مغرب کا ہے، لیکن اس شخصیت کی اگر روحانی اساس دیکھی جائے تو وہ ہمیں ملتی ہے محمدی روحانی اساس صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اچھی بات، کیا اچھی بات. اب اگر آپ اس کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ دیکھتے ہیں تو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے ان کا ویژن ڈے 1 سے ایسا تھا کہ آپ سمجھ چکے تھے ہندو بنیے کی پالیٹکس کو، اس کی مینٹیلٹی کو، اس کی منافقت کو. کیونکہ آپ یہ جانتے تھے کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جس میں سکھوں نے اور ہندوؤں نے زیادہ واویلا مچایا تھا، مسلمانوں کو سامنے لائے تھے، اور اس کے بعد جب انگریز نے دیکھا کہ مسلمان یہ جنگ ہار رہے ہیں تو ہندو انگریزوں کے ساتھ ہو گئے. بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد ایک بڑی طویل جد و جہد ہے جس میں ہندوؤں نے اپنے نمبر بنانا شروع کیے، اوپر کی طرف آئے، حکومتی عہدوں پہ آنا شروع ہوئے، تعلیم و تدریس میں آگے ہوئے، سیاست میں آگے ہوئے، سماجی معاملات میں آگے ہوئے، اور مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے امپورٹنٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار ان کو واپس دلوایا جائے. بالکل ٹھیک. اور اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے انسانی، اسلامی اور معاشرتی تشخص کو بر صغیر کے اندر بحال کرنے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل موومنٹ چلانی پڑے گی، جس کی مثال ہمیں 1916 میں ملتی ہے، جس کو لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جب قائد اعظم محمد علی جناح خلافت موومنٹ کے اندر
بہت سے ایسے علماء دین کے جو ڈیسیژن ہوتے ہیں ان کے خلاف یہ بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں متحد رہنا ہے, اس وقت ہم نے بھارت یعنی بر صغیر کی پالیٹکس کرنی ہے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کے سامنے جب یہ ساری کی ساری چیزیں عیاں ہوتی ہیں 1924, 25 اور 26 تک, آپ پھر بھی خاموش رہتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے امپورٹنٹ پاکستان اور مسلمان ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں کہ نہرو رپورٹ آئی, انہوں نے اپنے جو وعدے وعید کیے اس سے وہ پھر گئے, تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح فل سٹانس لیتے ہیں, ایک سٹیٹ فارورڈ ویژن دیتے ہیں اور اپنے 14 نکات دیتے ہیں. اس کے بعد جو ایکٹ آیا تھا 1935 میں انڈین ایکٹ آیا تھا, بالکل 31, 32 اور 30s میں تو گول میز کانفرنس ہوئی تھی. اس کے باوجود بھی قائد اعظم نے ایک مارجن رکھا تھا, ہندوؤں کے لیے ایک مارجن رکھا تھا. آپ ایک ماڈریٹ شخصیت تھے, لیکن انفارچونیٹلی 1940 تک یعنی 1937 سے 1939 میں جو کانگریس منسٹریز بنی, انہوں نے قائد اعظم کو مجبور کیا کہ قائد اعظم اب وہ بات جو اپنے سینے میں دبائے بیٹھے ہیں اب اس کو عیاں کر دیں اور لوگوں کو ایک موومنٹ کی کال دے دیں. اور 1940 کو قائد اعظم 22 مارچ کو خطاب کرتے ہیں اور اب آپ ایک ڈیسائسو لائن ڈرا کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں by all definition of a nation we are a separate nation, we have a separate identity, culture, history, literature and ideals, so we are a complete nation. اور یہ وہی دو قومی نظریے کی بات ہے, یہ وہی ویژن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مجدد الف ثانی نے اس کی بنیاد رکھ دی. بالکل ٹھیک ہے, 500 سال پہلے, جی, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے, بلکہ اگر آپ 1000 سال پہلے چلے جائیں, البیرونی نے بتا دیا تھا, اس نے بتا دیا تھا, بالکل ایسے. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو باقی جتنی بھی تحریکیں ہیں, فرازی موومنٹ ہے, فیضی موومنٹ ہے, اس کے بعد جتنی بھی موومنٹ آتی ہے, ایون کہ سر سید احمد خان جب مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو قائد اعظم کا اگر ویژن میں اگر اس کو بطور ہسٹری کے اسٹوڈنٹ دیکھتا ہوں تو ایک ایسا کنسسٹنٹ ویژن ہے جو پچھلے 1300 سال سے بڑے مسلسل یعنی اگر میں اس کو سخت نکالوں تو بات یہ قائد اعظم ایک اسلامک پاکستان چاہتے تھے, اسلامک پاکستان, اور ایک ایسا اسلامک پاکستان جو ریاست مدینہ کے مروجہ قانون کے مطابق بنے اور اس قوانین پر عمل کروائے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 27ویں شب ناظرین, اور ظاہر موقع بڑا حسین ہے, جمعۃ الوداع بھی ہے اور میرے آپ کے پاکستان کے قیام کی بھی ساعتیں ہیں, تو وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں. لیکن ایک بات ناظرین جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جو پروفیسر صاحب گفتگو کا آغاز کریں, بہت توجہ کے ساتھ ان کی بات کو سنیے گا, کیونکہ جن ہستیوں نے پاکستان بننے میں اپنا کردار ادا کیا اور اپنا سب کچھ لٹایا ہے, وہ ہستیاں ایسی ہیں ناظرین کہ ہم ان کا قرض نہیں چکا سکتے. ہاں, ان کا ذکر کر کے ان کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں, اور ہمیں ہمیشہ ہیروز کے طور پہ ان کو لینا چاہیے. ذرا اکابرین امت کے بارے میں بتائیے کہ خاص طور پہ جو پاکستان بنانے میں علماء کرام اور مشائخ اعظام نے کردار ادا کیا. جنید اقبال صاحب, جب علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے لوگوں کے لیے ایک مخلص, ایثار سے کام لینے والا, خلوص کا پیکر, انسانیت سے محبت کرنے والا قائد اعظم علیہ رحمہ سامنے آ گئے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے, تو اب ضرورت تھی اس امر کی کہ اس خطے میں علامہ اقبال کے بقول کہ بمصطفیٰ بے رساں خیش را کے دیں ہم اوست, گر باؤ نہ رسیدی اگر باؤ نہ رسیدی تمام بو لہ بیست. کہا جاتا ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان. جو ہی مسلمان اس خطے میں آئے, علم و عمل کے پیکر آتے گئے اور یہاں اسلام کا نور پھیلتا چلا گیا. اب جب قائد اعظم علیہ رحمہ نے, بدقسمتی کے غلامی کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے اس ملک میں علوم دینیہ کے نام پر سامنے آ گئے جنہوں نے وہ انداز محبت کا جو حضور علی حجویری جیسے عالم نے دیا, معین الدین اجمیری جیسے عالم نے دیا, نظام الدین اولیاء جیسے عالم نے دیا, تو ان پاکیزہ لوگوں سے جو تعلق رکھنے والے تھے
وہ علماء پھر میدان میں آ گئے. واہ. اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری کے لیے ایک پورا بورڈ بنایا تھا اس خطے کے علماء کا. واہ. کاش کہ پاکستان کے علماء ان کو اپنے لیے مینار نور بنا کر محبتوں کی طرف آئیں, قوم کو بانٹنے کی بجائے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر انتشار پیدا کرنے کی بجائے. اب جب قائد اعظم علیہ رحمہ اس ارادے پر, اس مہم پر نکل کھڑے ہوئے کہ پاکستان بننا ہے اور اس خطے کے اندر پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کی گونج اٹھی, تو پھر اہل سنت و جماعت کا سواد اعظم اس طرح قائد اعظم کے گرد آیا. اور میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ 1936 میں بنارس کے اندر خطے کے علماء کی بہت بڑی تعداد, یعنی 5000 کے قریب علماء ہیں اور 60,000 اس وقت سامعین ہیں. واہ. کس لیے جمع ہوئے ہیں کہ لکیر کھینچنی ہے. یہ مسلم کانفرنس کی بات کر رہے ہیں؟ جی, انڈیا, یہ سنی بنارس کانفرنس کی بات اچھا کر رہا ہوں کہ 5000 جید علماء, جن میں صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی قیادت کر رہے تھے, اور پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ, محدث کچھوچوی, کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو اس خطے میں نور پھیلانے والوں کے حقیقی معنوں میں وارث تھے. اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے درمیان اس خطے کے اندر کچھ وہ لوگ ہیں جو مورتیوں کو بنا کر ان کی پوجا کر رہے ہیں, کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توحید کا پرچم لے کر چل رہے ہیں, اور اسلامی طور پر لازم آتا تھا کہ وہ لوگ جو گائے کا پیشاب معاذ اللہ پینے والے ہوں, گائے کو ماتا سمجھ کر اس کی پوجا کرنے والے ہوں, ان سے نجات کے لیے, ان سے الگ وطن پانے کے لیے علماء اہل سنت اور مشائخ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد, اور اس میں محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ اے قائد اعظم, ہم تیری قیادت میں اس خطے کے اندر پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے تن من دھن کے ساتھ آ گئے ہیں. تمہارے اس قافلے کے روح رواں ہم ہیں. اور اب آپ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اس مطالبے سے ہٹے بھی تو محدث کچھوچوی جیسا اس مطالبے سے نہیں ہٹے گا. علماء اس مطالبے سے نہیں ہٹیں گے. اور متفقہ طور پر اس کانفرنس میں علماء نے جو قرارداد پاس کی, اس میں یہ لکھا کہ یہ اجلاس مطالبہ پاکستان کی پرزور حمایت کرتا ہے. واہ, سبحان اللہ. علماء و مشائخ اہل سنت اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. یعنی علماء کرام اور مشائخ اعظام جو اپنی خانقاہوں, اپنے مریدین کی جو ہے, سب نکلا ہے. اور پھر ان کی اس جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے کونے کونے میں جا کر اہلیان ہند, اس بڑے صغیر کے مسلمانوں کو اس طرح آمادہ کیا کہ ہم خاک اور خون کا سمندر عبور کر کے پاکستان بنانے. اس میں ایک بات بتائیے, پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ کا بڑا کردار, 100 برس آپ کی عمر, اور آپ کا جملہ کہ جب آپ کو لوگ تانے دیتے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو کہ معاذ اللہ مطلب یہ تو کلین شیو ہیں, تو آپ نے فرمایا تھا ببانگ دہل یہ اللہ کا ولی ہے, اور یہ ہمارا کام کر رہا ہے بنیادی طور پہ. جی, اصل میں بعض لوگ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس خوبصورت انداز میں قائد اعظم کی شخصیت کو ڈھالا, اور قائد اعظم علیہ رحمہ ان سے متاثر ہونے کے بعد جب پاکستان کی قیادت کرنے کے لیے آئے ہیں تو وہ ولی اللہ سے کم نہیں. یعنی لوگ صرف ان کے سوٹ بوٹ کا جو فیز ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں, وہ جو شیروانی پہن کے جب وہ اترے میدان میں, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بنانے والے سے جب ایک عظیم اجتماع میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اے محمد علی, اور آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ قائد اعظم کو قائد اعظم کا لقب دینے والا بھی سنی عالم تھا. سب سے پہلے مظہر الدین کے نام سے. ایک اور بات سر, اس میں جو بڑی خاص بات ہے, پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ نے, ظاہر ہے جب ایک تو یہ 37 کے الیکشن میں جو کچھ بھی ہوا, پھر جب 45 کے الیکشن ہوئے, اس سے پہلے پیر جماعت علی شاہ علیہ رحمہ نے اپنے مریدین کو یہ فرما دیا تھا کہ مسلم لیگ کو جو ووٹ نہیں دے گا وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا. آپ نے دیکھا 10 لاکھ افراد جو ہیں وہ شامل کر دیے تھے خانقاہوں. کوئی شک نہیں. یعنی
یہ کہنا کوئی شک نہیں۔ ایک بڑے اجتماع میں جب قائد اعظم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم جس ملک کے لیے جد و جہد کر رہے ہو تو اس کا دستور کیا بناؤ گے؟ واہ، تو قائد اعظم علیہ الرحمہ کا ان کا جواب دینا کہ بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارا تو بنا بنایا قرآن 1350 برس پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا، میں کون ہوتا ہوں میں بنانے کون والا؟ ہوتا ہوں اس کا یعنی پاکستان کا دستور یہ ہوگا۔ یہ ہے ان نفوس قدسیہ کا ہم پر احسان، جس میں عبدالحامد بدایونی بھی ہیں، واہ، علیم الدین صدیقی بھی واہ، ہیں، واہ، واہ، اور پیر آف مانکی شریف، پیر آف مانکی شریف ہیں، برچونڈی شریف والے ہیں، اور آپ کے عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت ہیں۔ ان پاک لوگوں نے، ان مقدس لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے ہم پر احسان کیا ہے، اور ہم پھر ایک بار یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ پاکستان کیا کہنا ہے پروفیسر صاحب؟ یہاں بالکل اس میں کوئی دوسری رائے میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان بننا تائید ایزدی ہی کے تحت ہے، کوئی شک نہیں۔ ذرا اس پہ گفتگو کیجئے کہ تائید ایزدی کیسے ہے؟ یہاں میں اس خواب سے آگے کی کہانی چلاتا ہوں کہ قائد اعظم کس طرح ثابت قدم رہے۔ بتائیے۔ قرارداد پاکستان اور 47 یہ 7 سال کا عرصہ ہے جس میں ہندو اور انگریز نے مشترکہ کوششوں سے چاہا کہ پاکستان نہ بنے، ٹھیک، اور قائد اعظم کی وہ فراست تھی کہ ان کی ہر سازش کو، ہر چھپی بات کو پہلے پہچانتے تھے، بالکل ٹھیک۔ اور دوسرا بڑا قدم یہ تھا کہ جیسے ابھی تمام اولیاء اللہ نے اس وقت پاکستان کی حمایت میں ووٹ دیا، ایسا ہی ہے، اور بہت سے علماء جو تھے مختلف حلقوں کے وہ بھی ٹوٹ کر ادھر آ گئے، درست، اور جب پوچھا گیا کہ اس کا دستور کیا ہوگا تو قرآن واہ، اور اسوہ رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب یہ دیکھیے کہ مسلم لیگ کی سب سے بڑی کامیابی جو تھی وہ 45 اور 46 کا الیکشن تھے، بالکل ٹھیک ہے، جس میں 100% ووٹ متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں نے پاکستان کے حق میں دیا، بالکل، وہ ڈائنامکس ہی چینج ہو گئی نا، کلین سویپ کیا۔ اب یہ وہ چیز ہے، اس کے باوجود انگریزوں نے کیبنٹ مشن ہندوؤں سے مل کے دیا اور کہا کہ جی یہ منو ان قبول کرنا پڑے گا، کانگریس نے قبول کر لیا، قائد اعظم نے سوچ بچار کی بات کہا ہم بھی قبول کرتے ہیں، بیکاز وی فائنڈ فل پاکستان ان کیبنٹ مشن۔ جب یہ فل پاکستان کہا تو ہندو بھی دگ گیا، اور انگریزوں نے ہندوؤں کا ساتھ دیا، بالکل ایسا۔ اب یہ گٹھ جوڑ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانا چلا آ رہا ہے، اور خاص طور پر یہ آر ایس ایس ہندواتا جو ہے یہ بھی انگریزوں نے بنوائی ہے، بالکل صحیح، اور جو آج بھی چل رہی ہے۔ اب پھر دیکھیے کہ قائد اعظم نے جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کا سرکاری جھنڈا لہرانے کی تقریب علماء سے کروائی۔ واہ، یہ ان کی یہ تکریم بہت کیا کرتے تھے، بہت تکریم کیا کرتے تھے علماء کی۔ دیکھیں وہ حضرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کمال بات لکھی ہے۔ ایک مرتبہ جب میں ملنے کے لیے گیا ان سے تو مجھے ملاقات جو ہے اس کا وقت نہیں تھا، تو میں نے کھڑکی سے جو ہے وہ صرف سنا کہ کسی شخص کی رونے کی آواز آ رہی، تو میں نے جھانک کر دیکھا تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جانماز پہ بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اللہ سے گڑ گڑا رہے تھے اور پاکستان کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ رت جگہوں کی باتیں ہیں۔ اچھا، پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب نے آپ کو تسبیح، ٹوپی اور سارا جو جانماز وغیرہ بھیجی تھی۔ ایک بات مجھے بتائیے، یہاں پہ جو تائید ایزدی کی بات کر رہا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈیوائن پلان میں بالکل اس طرح سے کہ جہاں سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے 39 to 45 وہ وہاں پہ وائنڈ اپ ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے برطانوی سامراج کی ویسے ٹانگیں ہلی ہوئی تھی، یہاں پہ ٹربلنس وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو ساری توجہ ان کی یہاں پر ہو گئی تھی، تو ایسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ سارا سلسلہ جو ریپ اپ یہ قدرت نہیں کروایا؟ اللہ تعالیٰ نے عالمی نظام جو تھا وہ پاکستان کی چوکھٹ پہ لا کے 45 میں مسلم لیگ جیت گئی تھی، اور مسٹر ایٹلی جو پرائم منسٹر تھا برٹش گورنمنٹ کا، اس نے خود کہا کہ میں پاکستان بنانا نہیں چاہتا تھا، مگر قائد اعظم نے مسلمانوں کو اس طرح متحد کر دیا کہ ہمیں بنانا پڑا، ورنہ خانہ جنگی تھی، خانہ جنگی میں مسلم فوج تھی، انڈیا کی آرمی میں مسلمان زیادہ ہیں، وہ پورا ہندوستان لیتے۔ یہ تو ابھی نامکمل ہے، پاکستان کی تکمیل تو ابھی ہونا ہے اور اس کا استحکام بھی ہونا ہے، مگر ایک چیز کہ پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے تکمیل پاکستان اور قیام پاکستان کے لیے سرنگوں کیا، تو پاکستان کو آج بھی جو بری نظر سے دیکھے گا وہ بچے گا نہیں۔ پاکستان آج بھی اسی طرح پھیلے پھولے گا جو قائد اعظم کا مقصود تھا، اور قائد اعظم اسلام جو ہے یہ مظلوموں کی فریاد رسی، درداد رسی کا دن ہے، اور آج بھی ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ مسجد محفوظ نہیں، مسلمان محفوظ نہیں، اور مسلمانوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہے، پہلے نس بندی شروع کر دی، پھر مسلمانوں کو دیس نکالا کی تحریک، اور اس تمام رویے کو
دلت اچھوت بھی جانتے تھے، اور یہ رام راج کی ہندواتا کی تحریک جو ہے یہ ہندوستان کی تقسیم کا پہلا قدم ہے، اور یہی وہ سبب تھا جو قیام پاکستان کا سبب بھی بنا تھا۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، یہ وہ نظریہ ہے جس کی طرف پھر ہندو جا رہا ہے، اور ہمیں آج پھر تحریک پاکستان کی یعنی روح کو بیدار کرنا ہے۔ اور اس میں مجھے دو باتیں بڑی دلچسپ یاد آ رہی ہیں۔ جسٹس مرشد جو ایسٹ پاکستان کے تھے، چیف جسٹس رہے، انہوں نے میرے استاد محترم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خاندانی روابط ہیں، حضرت قائد اعظم سے بھی رنجشیں بھی ہیں، نواب سلیم اللہ خان سب کے فیملی کے تھے، اور پھر وہ جنہوں نے یعنی پاکستان سے تحریک پاکستان سے 1 سال پہلے دوری اختیار کر لی تھی، تو آپ بتائیے قائد اعظم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو جسٹس مرشد کہتے ہیں قائد اعظم کے پاس کم از کم 7 ولیوں کی طاقت تھی۔ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے، یہاں تو کروڑوں غلاموں کو آزادی دلائی گئی۔ قائد اعظم کی قدر کریں۔ کیا اچھا جملہ ہے۔ اور میرے استاد محترم ایک بڑی پیاری بات کہتے تھے کہ پاکستانی مسلمان کا ایمان نامکمل ہے جب تک کہ وہ قائد اعظم علامہ اقبال تحریک پاکستان پر ایمان نہ لائے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ قائد اعظم کا جملہ ہوا کرتا تھا پاکستان is the will of God and the will of God must be fulfilled. Pakistan has come to stay. No power on earth can undo Pakistan. No power on earth ہمیشہ یاد can رکھنا undo چاہیے۔ Pakistan. یہ تو جملہ جی، اور اس کے بعد بھی بڑی دلچسپ ہے، قائد اعظم جانتے تھے کہ ہم نے ریاست لیا، نظام ابھی قائم کرنا ہے، اور نظام میں سب سے زیادہ اہمیت معاشی معاملات کی ہے۔ قائد اعظم نے اس وقت یعنی اسٹیٹ بینک کا تصور پاکستان کو دیا کہ یہ پنجے یہود سے نجات دلائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہماری حرکتوں سے جا سر دیکھیں میں اگر آپ کو اس کو میں یوں سمجھوں کہ ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، لیکن 38 کی اگر بات if I'm not wrong مجھے یاد ہے کہ 38 سے لے کے کوئی 46 تک یہ 18 مختلف ریزولوشنز آپ نے جو ہیں پاس کی ہیں بیت المقدس کے معاملے پہ، فلسطین کے معاملے پہ۔ فلسطین پاکستان کی تحریک کا حصہ ہے، یعنی پاکستان بننے سے پہلے آپ نے بتایا کہ جس اسٹیٹ کو ہم بنانے جا رہے ہیں اس ریاست کے منشور میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ وہ بیت المقدس کی آواز بنے گا، مسلمانوں کی آواز بنے گا۔ اور دوسری بات، قائد اعظم کشمیر کو بحیثیت مسلم آبادی کے طور پر دیکھتے تھے، اور انہوں نے جس وقت انگریزوں نے اور ہندوؤں نے گٹھ جوڑ کیا تو قائد اعظم نے جہاد کا حکم دیا، اور یہ ہمارے پاس اس وقت 35% کا آزاد کشمیر ہے، وہ اسی کا سبب ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے ذرا، ابھی جب یہ 1-1.5 سال پہلے جب یہ ریووک ہوا کشمیر کا اسٹیٹس، اس وقت مجھے یاد ہے محبوبہ مفتی نے کھل کے یہ بات کہی تھی کہ 2 قومی نظریہ بالکل صحیح تھا، بلکہ وہاں کا جو کانگریس کا لیڈر ہے ششی تھرور اس نے بھی یہ کہا تھا کہ قائد اعظم کا نظریہ جو ہے وہ بالکل صحیح تھا۔ یہ ایڈمیشن بہت بڑی بات ہے جی، بہت بڑی دشمن کر رہے ہیں۔ اچھا پھر مزے کی محبوبہ مفتی ظاہر ہے وہ لیگیسی ٹو کر رہی تھی جو ان کے مطلب اوپر کے لوگ آپ کو پتہ ہے جنہوں نے جو کام کیا پاکستان کے خلاف اور یہ کشمیر کے معاملے کے اندر۔ بات یہ کہنے کی کہ صاحب یہ جو 2 قومی نظریہ ہے بنیادی طور پہ پاکستان کا، جس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان کو پلانٹ کیا، پاکستان کو کھڑا کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آج تو سب کو لگ پتہ گیا ہے، سمجھ آ گیا ہے کہ 2 قومی نظریہ کیا ہے، بتائیے ذرا۔ سر میں بھی یہاں پر ایک بک کا ریفرنس دینا چاہوں گا، جس طرح کہ آپ نے انڈیا کی بات کی۔ ایک انڈیا کے پارلیمنٹیرین ہیں جو کہ BJP پارٹی کے ریپرزنٹیٹیو بھی تھے، وہاں منسٹر بھی رہے، ان کا نام ہے جسونت سنگھ، اور بڑے جو کہتے ہیں نا اکھڑ قسم کے، جی ان کے وزیر خارجہ رہے، اکھڑ قسم کے وہ ہندتوا کے سپورٹر بھی رہے، لیکن انہوں نے 2009 میں ایک کتاب لکھی، اٹل بہاری واجپئی کے دور میں میرے خیال میں، جی بالکل ایسے، تو انہوں نے جو کتاب لکھی جنا انڈیپینڈنس اینڈ انڈیا، اس میں جو مقدمہ انہوں نے پورے کا پورا لکھا، اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جناح کو مجبور کیا گیا، یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کو مجبور کیا گیا مایوپک ہندو آئیڈیالوجی کی وجہ سے کہ آپ وہ بات جو زیر لب تھی وہ پبلکلی کہیں کہ پاکستان کسی بھی صورت بنے گا کیونکہ ہم کسی بھی صورت ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح ابھی آپ نے ایک واقعہ بھی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہ انٹر میرج کر سکتے ہیں، نہ انٹر ڈائن کر سکتے ہیں، نہ ہمارے رسم و رواج ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اب جو قائد اعظم کا 2 قومی نظریہ ہے نا سر، وہ صرف اور صرف تہذیبی نظریہ نہیں ہے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ان جیسا نہیں ہے۔ قائد اعظم کا 2 قومی نظریہ آنے والے وقت کا ویژن ہے کہ کسی بھی صورت جو بھارت کے اندر یا متحدہ ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کا پورشن ہے
وہ ہندوؤں کے ساتھ متحدہ ملک میں اس لیے بھی نہیں رہ سکتا کہ آنے والے وقت کو جب قائد اعظم محمد علی جناح دیکھتے ہیں تو اس میں مسلم آئیڈیالوجی جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی. بالکل صحیح. جس کو آپ کہتے ہیں دو قومی نظریے کی اساس مسلم آئیڈیالوجی کیا ہے, جس کو مسلم نیشنلزم کہتے ہیں. اگر الگ ملک بنتا ہے اور دنیا میں کہیں پر بھی کسی بھی جگہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی ہے, کانسپریسی کی جاتی ہے, کوئی ایسا تشدد کیا جاتا ہے, تو پھر ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے متحدہ ہندوستان کے اندر مسلمان وہ آواز بلند نہیں کر سکتے, کیونکہ قائد اعظم یہ جانتے تھے, اور آج ہو رہا ہے وہاں. جی, کیونکہ قائد اعظم یہ جانتے تھے کہ 1921-22 میں جب آٹومن امپائر ختم کی گئی, اس کو وہاں پر ٹرکی بنایا گیا, فرانس, یوکے اور امریکہ کی سازش کے تحت مسلمانوں کی پوری جو خلافت تھی اس کو ڈھا دیا گیا, تب بھی جو بر صغیر کے مسلمان تھے وہ کچھ نہیں کر سکے. تو اس لیے فیوچر ویژن کو دیکھتے ہوئے, اگلی دہائیوں اور اگلی سینچریز کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے جو اپنا دو قومی نظریہ دیا, اس میں پاکستان کا بننا صرف ایک تہذیبی وجہ نہیں تھی, پاکستان کا بننا مذہبی وجہ بھی تھی, اور اس لیے مذہبی وجہ تھی کہ پاکستان بننے کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا مقدمہ لڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا کرے گا پاکستان بننے کے بعد, پوری دنیا کو اکٹھا کرے گا. میں نے گزارش کی تھی آپ کے ایک اور پروگرام میں, علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یعنی اقبال اس پہ کھلکھلا جاتے ہیں کہ میں اس ارض پاک کا حصہ ہوں, وہیں پر میری پیدائش ہوئی, وہیں پر میں رہا. جس جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو ٹھنڈی ہوا آئی. اب یہ جو ٹھنڈی ہوا ہے نا سر, یہ صرف اور صرف کوئی فلسافیکل یا کوئی آئیڈیالوجیکل بات نہیں. ٹھنڈی ہوا کا مطلب یہ ویدر کے پرسپیکٹو میں نہیں ہے, یہ ویدر کے پرسپیکٹو, یہ روحانیت کے یہ روحانی. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اسلام کی تجدید ہوگی, جو اسلام ریوائیو کرے گا, جو اسلام کو مجدد ملیں گے, وہ اب پاکستان سے ملیں گے. آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج یہ جو کچھ بھی پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کانسپریسی ہو رہی ہے, یہ جو پولرائزیشن پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, مطلب چاہے وہ سیاسی حوالے سے آپ دیکھیں, چاہے وہ سماجی حوالے سے دیکھیں, چاہے وہ نارمز کے حوالے سے دیکھیں, چاہے وہ تہذیبی, تمدنی, یعنی جتنی الغار ہیں, ایون مذہبی, اس کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ علم بردار ہے اسلام کا, اور علم بردار رہے گا, کیونکہ پاکستان کے بننے کی وجوہات میں یہ شامل ہے کہ پاکستان کو, قائد اعظم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی بنایا گیا اور علم اسلام تھما کے بنایا گیا کہ اب آپ نے اسلام کا جو علم ہے یہاں سے لے کر نکلنا ہے اور پوری دنیا میں اس کو لے کر کے جانا ہے. اور سر جس طرح روز حشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا جھنڈا سب سے اوپر ہوگا, اسی طرح اس دنیا میں جو اسلامی پاکستان ہے اس کا جھنڈا ایک وقت آئے گا کہ سب سے اونچا ہوگا انشاءاللہ. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں, لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ آج یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمارے ایک ڈیبیٹ, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ہر سال جب بھی خاص طور پہ یہ ڈیز آتے ہیں تو یہ ٹو نیشن تھیوری پہ خاص طور پہ سوال اٹھایا جاتا ہے. سر اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ان اساتذہ کرام سے بھی محروم ہو گئے ہیں, اور ہسٹری کو بھی ہم اس طرح سے جھانک کر ڈگ ان کر کر ڈیپتھ میں جا کے نہیں پڑھتے جو ہسٹری کے. دیکھیں ہر چیز کے اندر سوز ہوتا ہے, ہر چیز کے اندر اس کی روح, اس کی اسپرٹ ہوتی ہے. تو جب آپ اس کو جانیں گے, وہ اساتذہ کرام چاہیے. جس طرح اب اس پلیٹ فارم پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ صرف الفاظ نہیں ہیں, یہ عکاسی کرتے ہیں, یہ غمازی کرتے ہیں ہماری فیلنگ کی. ہماری روحانی کیفیات اس وقت عوام کے سامنے جا رہی ہیں, آپ کی روحانی کیفیات جا رہی ہیں. یعنی یہاں پر ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو پاکستان کے دو قومی نظریے کے مقدمے کو اپنی روحانی, اپنی اسپرٹ کی اساس سے لڑنے کی کوشش کریں اور ثابت کریں کہ بائی آل ڈیفینیشن آف اے نیشن مسلمز آر سیپریٹ فرام آل ادر ریلیجن, سویلائزیشن, ہسٹری اینڈ آئیڈیلز. کیوں؟ کیونکہ مسلمان, دیکھیں سر, اسلام کا آنا ہی دو قومی نظریہ ہے. عرب کے اس معاشرے کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانے کا مطلب کیا ہے کہ اب ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی پسندیدہ قوم ہے, اور جس قوم کے جو سربراہ ہیں ان کا جھنڈا سب سے اوپر ہوگا, تو جو اس کے نیچے آ جائے گا صرف اسی کی بچت ہے. اور ایک اور چیز, مجھ پہ آپ پر یہ فرض بنتا ہے مرنے سے پہلے کہ ہم اس میسج کو تمام دنیا تک پہنچائیں.
ایز مسلم اینڈ ایز پاکستانی تمام دنیا تک، تمام مذاہب تک، تمام تہذیبوں تک پہنچائیں، تاکہ قیامت کے دن کوئی ہمارا گریبان نہ پکڑے کہ اتنی بہترین، اتنی روحانی اور اتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر تھی اور آپ نے ہمیں یہ بات بتائی. کیا اچھی بات ہے، آپ سلامت رہیں. بہت اچھی گفتگو ماشاءاللہ. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ظاہر ہے آج ماشاءاللہ 27ویں شب ممکنہ شب قدر، 34 طاق رات ناظرین قریب قریب اپنے اختتام کو ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس پاکستان پر اور امت پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اچھا صاحب، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو جمعۃ الوداع ہے اس کے معمولات کیا ہونے چاہیے، اعمال کیا ہونے چاہیے، عبادات کیا ہونی چاہیے. تو توجہ سے آپ ایک کاپی پینسل یا کاپی پین لے کے بیٹھ جائیے، پروفیسر صاحب جو بتائیں اس کو نوٹ کیجئے تاکہ انشاءاللہ اس جمعہ مزید اپنے رب کو راضی کر سکے. پروفیسر صاحب آغاز کیجئے اور ذرا بتائیے. پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جمعۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب رمضان رخصت ہو رہا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس اور جمعہ اس رمضان کا نہیں آئے گا. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ قضائے عمری کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جمعے کے دن ہم اتنی رکعتیں پڑھیں گے اور ہماری زندگی میں جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ ساری ادا ہو جائیں گی، اس کا کوئی تصور نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اپنے طور پر ایک غلط العام چل رہا ہے. نہیں، قضاء عمری کا اس طرح تو تصور ہے نا کہ جو آپ کی چھوٹ گئی ہیں وہ آپ مطلب ادا کریں. نہیں، وہ تو ادا کرنی ہوں گی. ہاں، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کے 60 سالوں میں مجھ سے جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ جمعۃ الوداع کے اندر میں 4 رکعتیں یا 6 رکعتیں پڑھوں گا اس خاص انداز میں تو میری ساری ادا ہو جائیں گی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہے یہ، لیکن ایسا ہو رہا ہے. ایسا ہو رہا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو اس تصور کو ختم کیجئے اور جتنی نمازیں میری چھوٹی ہیں مجھے ان کی ادائیگی کرنی ہے. اگر دنیا سے کوئی چلا گیا ہے، اس نے نمازیں ادا نہیں کی تو ان کی طرف سے فدیہ ادا کرنا وارثوں پر لازم ہے. اب جمعہ ہے، اس میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نیکیوں سے بڑی محبت ہے ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں اس کے فراق میں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. وہ ایک نیکی سے محبت ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، اس کا ضرور اجر عطا فرمائے گا. آمین. غسل کیجئے، ممکن ہو تو نیا لباس پہنیے، جمعے کے لیے وقت پر پہنچنے کی کوشش کیجئے، امام کے ساتھ خطبہ توجہ سے سنیے، جمعہ ادا کیجئے، اور ہو سکے تو جمعہ سے پہلے صدقہ و خیرات ضرور کیجئے. زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی، زکوٰۃ ادا کیجئے. صدقہ فطر بھی اگر آپ دے سکتے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی آپ ادا کریں. اور اس کے علاوہ کم از کم 1000 بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد 12 رکعتیں کم از کم ظہر اور عصر کے درمیان پڑھ لی جائیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر، 3 بار سورۃ اخلاص. اچھا ٹھیک ہے. اس انداز سے ہم 12 رکعتیں ادا کر لیں تو یقینی طور پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زائد نماز کا ہمیں بہت اجر دیا ہے. عمرے کا ثواب، حج کا ثواب ہمیں ملتا ہے. یعنی 2 رکعت کر کے اور 4 رکعت کر کے دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. 4 بھی دن میں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے ادا کی جائیں. اور اگر 4 پڑھنی ہیں اکٹھی تو پہلے 2 اس طرح سے کہ اس میں درود پاک اور دعا تک پہنچیں، تیسری رکعت میں پھر ثنا سے شروع ہوں، وہ 2 ہی شمار ہوں گی. تو قرآن پاک کی تلاوت جس قدر ہو سکے اس کو. اور صلاۃ التسبیح کا اگر اہتمام کریں. صلاۃ التسبیح تو بعض جمعوں میں بعض جگہوں پر جماعت کے ساتھ بھی ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ اپنے طور پر اگر اپنی مخصوص جگہ پر صلاۃ التسبیح بھی ادا کریں تو وہ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسی نماز عطا کی ہے اپنے چچا کے صدقے میں، تو ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان
رکعتوں کو ادا کرنے کے بعد پھر بھی ہمارے پاس وقت بچتا ہے تو اس کو قرآن پاک کی تلاوت میں یا دیگر تسبیحات میں ہم بالکل ٹھیک ہے حضور. اب ذرا یہ بتائیے, آتے ہیں اسی موضوع کی طرف, کیونکہ آج ظاہر ہے یہ بڑا ایک کوانسیڈنس ہے کہ آج جمعۃ الوداع بھی ہے اور ظاہر ہے وہ 27 رمضان المبارک بھی ہے, پاکستان کی پیدائش کا دن بھی ہے اور پاکستان کی پیدائش بھی جمعے کے دن ہی ہے. الحمدللہ. تو یہ دونوں ہی باتیں ساتھ ساتھ ہو گئی ہیں, تو ساتھ ساتھ یہ موضوع بھی چلتا رہے گا. ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو ہر آنے والا جو یہ سوچنے والا پاکستان کے لیے نوجوان جو ہے وہ جاننا چاہتا ہے اس بات کو کہ تکمیل پاکستان سے لے کے تعمیر پاکستان تک کا جو سفر ہے, ظاہر ہے ایک کنٹینیوٹی, ایک تسلسل ہے اور چل رہا ہے. اگر میں کہوں کہ جی جو قائد اعظم کا ویژن ہے اس کی روشنی میں, تو اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ بہت بہت شکریہ. تعمیر جو ہے اس کی بنیاد معاشرہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور پاکستان کے اندر فی الحال معاشرہ ابتری کا شکار ہے, افتراق کا شکار ہے. ٹھیک. اور یہ معاشرے کو بہتر کرنا یہ اہل علم اور اہل دل کا کام ہے. بالکل ٹھیک. ہم اس میں کوتاہی بھی ہے مگر اس میں بہت سارا باہر والوں کا حصہ بھی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبوت سے قبل کا واقعہ ہے, عثمان نام کا ایک شخص رومن امپائر سے پیسے لے کے ان کی لابی مکہ المکرمہ میں کر رہا تھا. نبی محترم نے اس کو خلاف مہم چلائی اور اسے واپس شام بھیجا, وہاں کسی نے اسے قتل کر دیا. کہ اپنے وطن سے محبت کا یہ عالم ہونا چاہیے. اور وہ وطن جس کی تائید ایزدی جو ہے, عامر نامی شخص نہیں وہ ہے مسجد درار کا تھا. عامر وہ مسجد درار کا تھا, اس سے پہلے کہ نبوت سے قبل کا. اچھا نبوت سے قبل کی بات کر رہے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک 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 ٹھیک. اب دوسری بات کہ پاکستان جو ہے یہ تائید ایزدی ہے. بالکل ٹھیک. اس کو دوام میسر ہے. میں اس حوالے سے 2-3 باتیں کروں گا. بتائیے. ایک تو یہ کہ پاکستان کا روشن مستقبل ہے, روشن ترین ہے الحمدللہ. اس کو کوئی یعنی نقصان نہیں پہنچے گا. نقصان پہنچانے والے نقصان اٹھائیں گے انشاءاللہ, تباہ ہو جائیں گے, نابود بھی ہو جائیں, تباہ ہو جائیں گے. اب پاکستان اور انڈیا 2 ریاستیں ہیں. بھارت کا کے حوالے سے میں بھارت ہی کے فرسٹ لا منسٹر جو ہیں ڈاکٹر BR امبیڈکر, جس کی دکن میں گاندھی سے زیادہ, کلدیپ نائر کہتے ہیں گاندھی سے زیادہ مقبولیت ہے. وہ شخص اپنا کانسٹیٹیوشن انڈیا کا جب منظور ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 3 باتیں ذہن میں رکھیں. وہ کیا؟ پہلی بات یہ کہ بھارت میں ہندواتا یا رام راج کی کبھی کوشش نہ کریں. اگر یہ کی جائے گی تو بھارت ٹوٹ جائے گا. بھارت ایک قوم کا نام نہیں ہے, یہ مختلف قومیتوں کا وطن ہے. 67 علیحدگی کی تحریک اس وقت چل رہی ہیں وہاں. جی بالکل چل رہی ہیں. اور 2030 ان کا بیسک 2023 جو ہے ان کا پلان تھا, لیکن اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا انہوں نے ہندوتوا کی طرف. ٹوٹنا تو ہے اس میں. اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ کہی کہ جو یہاں پر مسلمان تو ہیں ہی, جو غیر مسلم بھی نیچ ذاتیں ہیں وہ کروڑوں میں ہیں, ان کا احترام بھی لازم ہے. اگر اونچ نیچ سے نہیں نکالیں گے تو یہ سب, جیسے کہ 1935 کے لگ بھگ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا تھا کہ اگر ہمیں بہت زیادہ تنگ کرو گے تو ہم کروڑوں انٹچیبل جو ہیں مسلمان ہو جائیں گے. ٹھیک. اور انہوں نے کہا کہ اگر ٹیکسیشن بڑھے گی, رام راج کا کوشش کی جائے گی اور زیادتی کی گئی کشمیر میں بھی, تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں بھارت کے عوام اسی طرح غوری, غزنوی, ابدالی کو اپنا احسان محسن مانیں گے جیسے پہلے مانتے رہے ہیں. ایک بات. اور انہوں نے یہی کہا کہ بھارت کا مستقبل تاریخ ہے. اب تیسری بات کہ پاکستان جو ہے یہ پیوٹ ہے ورلڈ پولیٹکس کا, اور اسرائیلی استعمار کی اس وقت بنیاد ہے بھارت, لہٰذا انڈائریکٹلی اسرائیلی استعمار کو بھی زک پہنچے گی. پاکستان سے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے. بالکل انشاءاللہ. بالکل. فائنلی ڈاکٹر صاحب, میں اگر یہ سوال کروں, اور انتہائی سادہ سا سوال ہے, کہ اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ہوتے تو وہ پاکستان کو کیسے دیکھنا چاہتے یا کیسا دیکھنا چاہتے؟ جنید بھائی, بقول شاعر کہا جاتا ہے ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. یعنی جس ملک کی بنانے کی احکامات, جس طرح کہ آپ نے پورا واقعہ نقل کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے, خاتم النبیین,
اور اس ملک کا ادب سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو اساس پاکستان دو قومی نظریے کی سچ حقیقت بتائی جائے، پہلی بات جو کہ نہیں بتائی جا رہی۔ کالج، یونیورسٹیز اور بہت سے اداروں میں کیا کیا جا رہا ہے کہ دو قومی نظریے پہ کوسچن اٹھائے جا رہے ہیں، اور سیکولر اور ماڈرن اور لبرل قسم کے لوگ اسے اوپر ہنستے ہیں۔ اور آپ سے بہتر تجربہ اس بات کا کس کو ہوگا؟ آپ تو ظاہر پڑھانے جاتے ہیں تمام میں اسی سسٹم کا حصہ بھی ہوں، اکیڈمکس کا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز کہ اگر قائد اعظم آج زندہ ہوتے تو ان کو جو سب سے بڑی تکلیف ہوتی یا وہ پاکستان کو دیکھتے تو وہ ہے نا، شاعر نے کہا ہے کہ طوفان سے لائے ہیں کشتی نکال کر، اس ملک کشتی نکال کر اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کر۔ تو وہ اپنے بچوں کو کہتے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم کس طوفان سے کشتی نکال کر لائے تھے، کیا تمہیں کسی نے پڑھایا نہیں؟ اور سب سے بڑی بات سر دیکھیں، یہ ملک خدا داد اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں نے پہلے بھی گزارش کی، ایک مقصد کے لیے بنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پورے اسلامی ورلڈ آرڈر کے اندر یا عالم اسلام کے اندر ہم وہ ملک ہیں جو اپنی بہت سی پروڈکٹ نہ بنانے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ یعنی ہم سوئی تو بنا نہیں سکے لیکن ہم نے نیوکلیئر بام بنا دیا، تو یہ نیوکلیئر بام اور اسلام کا قلعہ کیوں بنایا گیا؟ یہ دوسری سعادت ہمیں دی گئی۔ تو بیسیکلی قائد اعظم، مجھے تو جو لگتا ہے، جو میری امیجنیشن ہے، جو میں ان کو سمجھ سکا ہوں، پڑھ سکا ہوں، سوچ سکا ہوں، وہ نادم ہوں گے کہ وہ ساری کی ساری قربانیاں جو انہوں نے ایک بہترین سماج، معاشرت، سیاست اور سب سے بڑا اکنامک اسلامک سسٹم بنانے کے لیے ایک ریاست کی صورت میں ہمیں قربانیوں کے بعد دیا، اس کا حال ہم نے یہ کر دیا ہے کہ آپ کے اپنے ملک میں آج بھی جو فیڈرل شریعہ کورٹ ہے، اس کا جو ایک اناؤنسمنٹ آئی ہے، اس کا ورڈکٹ آیا ہے، تو اس نے کہا یہ 20 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں، ابھی بھی پاکستان میں سود چل رہا ہے اور ربا چل رہا ہے، اس کے ساتھ یہ سلسلہ نہیں چل سکتا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز، قائد اعظم اگر آج کے میڈیا کو دیکھتے تو تب بھی قائد اعظم کو بہت تکلیف ہوتی، آج کے قلم کار کو دیکھتے تب بھی بہت تکلیف ہوتی، آج کے استاد کو دیکھتے تب بھی بہت تکلیف ہوتی، آج کے معلم کو دیکھتے تب بھی بہت تکلیف ہوتی، اور اس سے بڑھ کے آج ممبر پہ بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پاسبان کو دیکھتے تب بھی قائد اعظم کو بڑی تکلیف ہوتی۔ تو یہ تمام آپ معاشرے کے آپ ڈیفرنٹ آسپیکٹس کو دیکھ لیں جہاں ہر جگہ پر ہم اپنی بازی ہار رہے ہیں، اور ہمیں اس ہار کو جیت میں بدلنا ہے، میری آپ کی اور نوجوان نسل کی اب یہ ذمہ داری ہے۔ بالکل 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 ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے۔ خان صاحب کی طرف چلیں گے، آپ کو مجموعہ کلام سنوائیں گے، اور جب انشاءاللہ میں لوٹوں گا قصص القرآن میں تو وہی تسلسل ہے، یعنی کل ہم نے علامات قیامت کا آغاز کیا تھا، صغرا علامات پہ بات کی تھی، آج ذرا امام مہدی علیہ السلام اور دجال کا ہم تذکرہ کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ یہ قیامت سے پہلے کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ایک بار پھر جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہیں اور قصص القرآن کا موقع ہے ناظرین، اور کل ہم نے جو آغاز کیا تھا علامات قیامت کا، آج تھوڑا سا آپ کو ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا اور دجال کا جو خروج ہوگا ناظرین، اس حوالے سے، یعنی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا اور دجال کا خروج کیسے ہوگا۔ اچھا، پہلے تو یہ سمجھ لیں ناظرین کہ قیامت سے قبل جب دنیا بھر میں ظاہر ہے راسخ العقیدہ مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی جائے گی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے پوری دنیا کے اندر ناظرین، 57 اسلامی ممالک ہیں، لیکن آپ کو لگے گا کہ ایک حبس سے بیجا کا جو ہے وہ ماحول ہے، یعنی کیفیت یہ ہے کہ ہر طرف آپ کو ایسا لگے گا کہ ویکیوم جو ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ سانس گھٹ رہی ہے، مسلمانوں پر زمین آہستہ آہستہ تنگ ہو رہی ہے۔ وجوہات پہ بات ہو سکتی ہے لیکن آہستہ آہستہ تنگ ہو رہی ہے ناظرین، یعنی یوں تو مسلمان مسلسل باطل سے جہاد کرتے اور جام شہادت نوش کرتے رہیں گے لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ حق پرست مسلمان ناظرین پریشان ہوں گے، ظالموں کا غلبہ ہوگا،
کفر کی حکمرانی ہوگی، مسلمان تیزی سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے ناظرین اس وقت صورتحال کیا ہو رہی ہے، یعنی الحاد کا تصور بھی بے انتہا بڑھتا جا رہا ہے، ہر طرف سے حق پرستوں پر کفر کی یلغار ہوگی۔ یعنی یہ معاملہ ایسا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے اس پوری دنیا کے اندر آپ کو لگے گا کہ مسلمان ممالک کے اندر ایک خاص کانسپریسی کے تحت کام ہو رہا ہے، وہاں پہ پراکسیز جو ہیں وہ لڑی جا رہی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ان کو اتنی پولرائزیشن ہو گئی ناظرین، یعنی مسلم ممالک کے اندر بھی اور باہر بھی اگر آپ چلے جائیں تو صورتحال بڑی مختلف ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے ملانے کو یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، مفادات یکسر مختلف ہو چکے ہیں۔ ان پرآشوب حالات میں ناظرین یعنی اس کو دیکھ کے اہل جو حق علماء ہوں گے بے چین ہو جائیں گے۔ آخر کار دنیا کے الگ الگ خطوں یعنی ممکنہ طور پر افغانستان، پاکستان، ترکی، شام اور الجزائر سے 7 علماء امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں گے۔ یہ ایک حیرت انگیز قسم کی تلاش ہوگی ناظرین، یعنی ایک ایسی شخصیت کی تلاش جس کے بارے میں علم بھی نہ ہوگا اور ابھی وہ پیدا ہوئے ہیں یا نہیں یہ بھی تصور سامنے نہیں ہوگا، لیکن امت کی بے سر و سامانی کو دیکھ کے یہ اللہ کے 7 بندے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں گے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں یہ علماء امام مہدی علیہ السلام کو ان کی علامات کے ذریعے جس کا تذکرہ کتب احادیث میں ملتا ہے پہچان جائیں گے، اور ان سے قریب آ کر پوچھیں گے کہ آپ محمد بن عبداللہ علیہ السلام ہیں یا امام مہدی علیہ السلام کا ناظرین نام ہے، یعنی حسنی سادات میں سے آپ ہوں گے، مہدی ان کا لقب ہوگا اور ظہور کے وقت عمر ان کی تقریباً 40 برس کے قریب ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام ناظرین خوبصورتی سے انہیں ٹالیں گے اور چھپ کر مدینہ شریف کی طرف چلے جائیں گے، یہ علماء بھی ان کے پیچھے مدینہ شریف میں پہنچیں گے، پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ آ جائیں گے، علماء بیتاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں باطل سے جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان مال عزت آبرو کی بے حساب قربانیاں دیں، منزل پھر بھی ہاتھ میں نہ آئی، اور امت کو جس قائد کی ضرورت ہے وہ قیادت کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ اس وقت بھی دیکھ لیجئے کہ امت کی صورتحال کیا ہے ناظرین کہ OIC موجود ہے لیکن قیادت موجود نہیں ہے، آپ کا ایک ورڈکٹ نہیں ہے، آپ کا ورڈکٹ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ مغرب کی دنیا آپ کی بات کو سنے، یعنی آپ کی کسی قسم کی کوئی حیثیت اس وقت دنیا کے اندر نہیں ہے۔ یہ صورتحال بدرجہ اولا بڑھتی جائے گی اور قیادت کا مزید فقدان ہوتا چلا جائے گا۔ عالم یہ ہوگا کہ آپ کو لیڈ کرنے کے لیے، مسلم ورلڈ کو لیڈ کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ ہوگا۔ اس صورتحال میں جب وہ علماء ان کو تلاش کر لیں گے اور ظاہر ان کو اصرار کریں گے کہ آپ ہماری قیادت کریں، علماء پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں مکہ آپ پہنچیں گے، یعنی پہلے مکہ سے مدینہ، مدینہ سے پھر مکہ پہنچیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑے امت مسلمہ کے احوال پر آوزاری میں لگے ہوں گے، یعنی وہ اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے، ان کے سامنے تو ظاہر ہے سبھی کچھ آشکار ہے۔ یہ علماء ناظرین امام مہدی علیہ السلام کو اللہ کا واسطہ دیں گے اور تڑپ کر کہیں گے کہ اگر آپ نے قیادت نہیں سنبھالی تو جو امت ہے اس کا حال کیا ہوگا۔ وہ مستقل ان سے درخواست کریں گے، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر فرمائیں گے کہ پھر آؤ آخری فتح تک ساتھ جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ علماء ناظرین ان کے دست مبارک پر بیعت ہو جائیں گے، اور ان علماء کا لشکر جن میں مجاہدین بھی ہوں گے، یہ قیاس کیا جاتا ہے، انجینئرز بھی ہوں گے، ڈاکٹرز بھی ہوں گے، پروفیسرز بھی ہوں گے، سائنسدان بھی ہوں گے، سرمایہ دار بھی ہوں گے، اور ان کے شاگرد بھی حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوگا کہ جس قیادت کو امت ترس رہی ہوگی۔ اب یہ کتنے عرصے ترس رہے گی، کتنا عرصہ اس میں لگے گا ناظرین، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک سٹارٹر ہوگا امت کا، اس کو ریویم کرنے کے لیے یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایوالو کرنے کے لیے دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا۔ اس طرح ناظرین مسلمانوں کی منتشر صلاحیتیں ایک جگہ مجتمع ہو جائیں گی، دنیا بھر سے راسخ العقیدہ مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں آ کر بیعت کریں گے، جبکہ سلیم فطرت عیسائی حضرات بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس پر ناظرین یورپ اور دنیا بھر کی متحدہ عیسائی طاقت ترکی میں داخل ہو جائے گی اور اعلان ہوگا کہ ہم تم جیسے کمزوروں سے لڑنا نہیں چاہتے، ہم صرف ان لوگوں کو واپس مانگ رہے ہیں جو اپنے مذہب بدل کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس پر مسلمان جواب دیں گے کہ ہرگز نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ایک مسلمان ہو کر کسی کافر کو مسلمانوں کو حوالے نہیں کریں گے۔ اس بات کے اوپر ناظرین جنگ شروع ہوگی اور یہ ایک بھیانک قسم کی عالمی
جنگ ہوگی جس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی، پھر اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں یعنی 80 ممالک کے ساتھ فوج لے کر آئیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی جس کی تعداد ناظرین تقریباً 9,60,000 کے قریب بنتی ہے، اور 7 برس تک تقریباً 2 بڑی طاقتوں یعنی عیسائیوں اور مشرکین کے خلاف جہاد ہوگا۔ اس جنگ میں عیسائیت کو شکست فاش دی جائے گی، مشرکین ہند کو بیڑیوں میں جکڑ کر امام مہدی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کی اپنی ایک تفصیل ہے ناظرین، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آج چونکہ قیام پاکستان کا موقع ہے تو میں ایک جملہ ادا کر دیتا ہوں، یعنی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے بننے کا یہ جو ایک خاص ڈیوائن فیصلہ ہے نا، اس میں یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس کے بارے میں ابھی ہمیں ادراک نہیں ہے، لیکن پاکستان بنا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ غزوہ ہند کا جو کلائمیکس ہے، وہ جو بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑنا ہے اور امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے، اور وہ جو خزانے ہیں ہندوستان کے وہ بیت المقدس پہ یعنی مسجد اقصیٰ پہ چڑھائے جانے ہیں ناظرین، یہ سارا معاملہ پاکستان کے ہی تھرو ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان اس میں ایک بہت بڑا کلیدی کردار ادا کرے گا، پاکستان کی فوج اس میں بہت بڑا کردار ادا کرے گی۔ بہرحال لیکن ناظرین اب ایک طاقت باقی رہ جائے گی، اور وہ طاقت ہوگی یہودیوں کی۔ یہ بہت طاقتور ہوں گے، اور معاملہ یہ ہوگا ناظرین کہ یہ اپنے مسیحا دجال کا جو انتظار ہے وہ کر رہے ہوں گے، اور اس کا خروج پھر ہوگا جو دنیا بھر میں فتنہ عظیم برپا کرے گا۔ سائنس کی آخری بلندی ہوگی، یعنی یہود سائنس کے ذریعے موسمیات پر مکمل طور پر قابو پا چکے ہوں گے، جس ملک کو چاہیں گے آباد کریں گے، جسے چاہیں گے برباد کریں گے۔ زمین کی مقناطیسی صلاحیت ختم ہو جائے گی، اور تیزی سے ختم ہو رہی ہے ناظرین۔ آپ دیکھیں کہ زلزلے بڑھ جائیں گے جس کے سبب زمین کی گردش حد درجے سست ہو جائے گی، اور اس طرح دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی پوری ہوگی۔ دجال ناظرین اس دنیا کا سب سے عظیم اور سنگین ترین فتنہ ہے، یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دجال کے خروج کے بعد کسی انسان کا ایمان لانا سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان والا نہیں تھا، یعنی جس نے حالت ایمان میں کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا، اور دابت الارض کا خروج ہونا، یعنی دابت الارض ایک جانور ہے ناظرین۔ دجال کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچاؤ کے طریقے اختیار کیے جائیں، مگر ناظرین افسوس اس بات کا ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ آپ اگر کسی سے پوچھیں تو دجال کے بارے میں نہ ہمیں اویئرنس ہے نہ ہم جاننا چاہتے ہیں، جبکہ سب سے بڑا فتنہ، عظیم فتنہ یہ ہے۔ یعنی اس فتنے سے باخبر رہنے کے لیے سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دجال کے بارے میں جانیں کہ اس کی صفات کیا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس وقت تک خروج نہیں کرے گا جب تک لوگ اسے بھلا نہیں دیں گے۔ اور دیکھیں آج آپ دیکھ لیجئے ناظرین، لوگ اسے بھولتے جا رہے ہیں، یعنی ہم آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ دجال کائنات کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگ، بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دجال کا تذکرہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ دجال سے زیادہ مجھے تم لوگوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے زیادہ خطرہ ہے۔ پہلے لوگوں میں سے جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ دراصل محفوظ ہے، اور آج تک دنیا میں جو کوئی چھوٹا یا بڑا فتنہ ظاہر ہوا ہے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہے۔ مسند احمد کی روایت ناظرین کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قیامت تک ہونے تک تمام یعنی جتنے بھی فتنے ہیں دجال سے بڑی کوئی مخلوق پیدا نہیں ہوئی، اور ایک روایت میں ہے کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا دجال کے فتنے کو یاد کر کے آپ رو پڑی۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے ناظرین اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان جلوہ افروز ہوئے اور اللہ کی شان
شان کے مطابق اس کی تعریف کی. پھر دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اس دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں جتنے نبی آئے سب نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے اور فرمایا کہ جان لو وہ کانا ہوگا جبکہ اللہ کانا نہیں ہے. اب ناظرین کرام سرکار علیہ السلام بتلا رہے ہیں کہ دجال بنیادی طور پہ کیسا ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح دجال کا ظہور میری امت میں ہی ہوگا اور فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم لوگ آخری امتی ہو اور وہ یقینی طور پر تم لوگوں کے درمیان ہی ظاہر ہوگا, یعنی وہ فزیکلی آئے گا. یہ ذہن میں رکھیے ناظرین. حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی جانب ہے, وہ مشرق کی جانب ہے, وہ مشرق کی جانب ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. ناظرین کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال مشرق کی ایک زمین خراسان سے خروج کرے گا. اس کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے, موٹی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے. دجال کا ظہور ناظرین انتہائی غصے کے عالم میں ہوگا, یعنی وہ جس وقت نکلے گا انتہائی ایگزاسٹ ہو چکا ہوگا, اچانک نکلے گا اور غصے کے عالم میں نکلے گا. حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابن سیاد سے مدینے کے کسی راستے میں ملے اور اس سے کوئی ایسی بات کہی جس سے وہ غصے میں آ کر پھول گیا, حتیٰ کہ پوری گلی کو بھر دیا, یعنی پھول کر پوری گلی کو اس نے بھر دیا اس جسم سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچے. انہیں اس واقعے کی خبر مل چکی تھی, لہذا انہوں نے فرمایا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے, تم ابن سیاد سے کیا چاہتے تھے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کسی غصے کی وجہ سے ظہور پذیر ہوگا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال اس وقت خروج کرے گا جب میراث تقسیم نہیں کی جائے گی اور مال غنیمت پر خوش نہیں ہوا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان رومیوں سے جنگ کریں گے اور فتح حاصل کریں گے, اس کے بعد وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک زور سے چیخنے والا انسان آئے گا اور کہے گا کہ ان کے اہل و عیال میں دجال ظاہر ہو چکا ہے. تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں موجود سبھی چیزوں کو پھینک دیں گے اور اس کا رخ کریں گے اور سب سے پہلے 10 سواروں کو اس کی خبر لانے کے لیے روانہ کریں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناظرین بے شمار حدیثوں میں دجال کی علامات بیان فرمائی ہیں جن کی بنیاد پر ایک مومن پہچان جائے گا کہ یہ شخص دجال ہے. دجال کے بارے میں ناظرین جو علامات بیان کی ہیں اس میں ایک بات تو یہ کہ دجال کانا ہوگا, ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی, یعنی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ کی آنکھ ہے ناظرین وہ مٹی ہوئی ہوگی, یہاں سے بالکل پلین ہوگی. آنکھ کی جگہ موٹا ناخن ہوگا جسے یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جیسے سبز رنگ کا ایک چمکدار ستارہ اس آنکھ کی جگہ موجود ہوگا. اس کی دائیں آنکھ جو ہے ناظرین وہ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی, یعنی بائیں جو ہے مٹی ہوئی ہوگی, ایک سبز رنگ کا ستارہ ہوگا جو چمکدار ہوگا, اور جو دائیں آنکھ ہوگی وہ باقاعدہ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی, نہ زیادہ ابھری ہوئی ہوگی اور نہ ہی زیادہ دبی ہوئی ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی شان کے مطابق ان کی تعریف کی. پھر دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اس کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں جسے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتایا, یہ جان لو کہ وہ کانا ہوگا, یعنی فزیکلی جو اس کی اپیرنس ہوگی یہ سرکار نے بتلائی. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا, گھنے بالوں والا ہوگا اور اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی. کیا ہوگی ناظرین؟ جنت اور جہنم ہوگی. اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی اور اس کی جنت دراصل جہنم ہوگی, یعنی یہ ایلوژن کرے گا, یوں کہیے کہ کیموفلاج کرے گا کہ جو اس کے ہاتھ میں جہنم وہ دکھائے گا, جہنم جو دکھائے گا وہ جنت ہوگی اور جو جنت دکھائے گا وہ جہنم ہوگی. ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دجال کا سر پچھلی جانب سے کچھ گنجا ہوگا, وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو جس شخص نے دجال سے کہا کہ تو جھوٹا ہے, تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا بلکہ ہمارا رب اللہ ہے, ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں, اسی پر ہم نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کیا اور ہم تجھ کو اللہ کی یعنی تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں, تو اس پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان
کافر لکھا ہوا ہوگا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ماتھا ہے نا ناظرین، اس ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجے کر کے بتلایا کافر، اور اسے ہر مومن پڑھ لے گا، یعنی جو مومن اس کو دیکھے گا وہ اس کو پڑھ لے گا، وہ پڑھا لکھا ہوگا یا ان پڑھ ہوگا، یعنی وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو وہ اسے پڑھ لے گا۔ دجال نوجوان ہوگا، گھنگریالے بال والا ہوگا، انتہائی سفید ہوگا، چمکدار ہوگا، پست قد ہوگا، یعنی چھوٹے سے قد کا ہوگا، چلنے میں اس کے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ ہوگا، اور اس کا سر جو ہے وہ عفئی سانپ کی مثل ہوگا، یعنی گنجے سانپ کی مثل ہوگا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال نوجوان گھنگریالے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، اور وہ عبد العزیٰ بن قطن سے انتہائی مشابہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک بار مکے میں ابن سیاد کے ساتھ تھا، اس نے کہا کہ لوگوں نے میرے بارے میں نہ جانا کس کس قسم کی باتیں اڑا دی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دجال ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال بے اولاد ہوگا؟ میں نے کہا ہاں بالکل سنا ہے۔ اس نے کہا میرے تو بچے بھی نہیں ہیں۔ دجال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین بہت سارے اختیارات دیے ہوں گے، بڑا پاورفل ہوگا وہ، جس سے کمزور ایمان والے لوگ اس کی فتنے میں مکمل طور پر مبتلا ہو جائیں گے، اس کے شکار ہو جائیں گے، لیکن مضبوط ایمان کے مالک حضرات کبھی بھی اس کے فتنے میں نہیں آئیں گے، بلکہ اس کو پہچان لیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ اس سے جہاد کریں گے۔ ناظرین کرام، کچھ تذکرہ امام مہدی علیہ السلام کا بھی رہے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی رہے گا، یاجوج ماجوج کا بھی ذکر، دابت الارض کا، زندگی شرط ہے، باقی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ 29 روزے ہوتے ہیں تو 30 روزے، تو جیسا بھی سلسلہ رہے گا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہوں گا اس سلسلے میں۔ بس اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، شام انشاءاللہ 4 بجے افطار کی براہ راست نشریات میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔